بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جواد ملکی تبریزی 1920۔ علی محمد اپنے حجرے میں گئے اور شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کے نام مرزا جواد ملکی کا خط بڑے شوق سے اپنے سامنے رکھا اور پھر اسے پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، رسومات بجا لانے کی جد و جہد سے صرف نظر کرنے اور حقائق تک نہ پہنچ پانے کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا اور اس مفلس سے ضروری تمہیدات کے بارے میں دریافت کیا ہے، غیر رسمی طور پر اس بندے نے جو کچھ ان عوالم کی سیر کے بارے میں سیکھا ہے اور ان کے بعض نتائج تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، نیز اس شوق کی کثرت سے کہ دوستوں کے ساتھ تمام عوالم میں ہم رنگ ہو جاؤں، اس سیر کی بنیاد اور مغز کے بارے میں جو کچھ میں جانتا تھا بے دریغ عرض کر چکا ہوں۔ اب جو طریق میں نے سیکھا ہے اس کا اجمالی طور پر دوبارہ اظہار کر رہا ہوں۔ راہ معرفت نفس کے مطلوب طریقے کے بارے میں کہا گیا ہے، جب تک انسانی نفس اپنے عالم مثال سے عبور نہ کرے عالم عقلی تک نہیں پہنچے گا، اور جب تک عالم عقلی تک نہ پہنچا ہو اسے معرفت کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی اور اپنا مطلوب نہیں پا سکے گا۔ لہٰذا مرحوم و مغفور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے فرمایا کرتے تھے، انسان معمول سے کچھ زیادہ اپنا کھانا اور سونا کم کرے تاکہ اس کا حیوانی پہلو کم تر ہو اور روحانیت قوی تر ہو۔ اس کا میزان وہ یہ بتاتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دن رات میں 2 مرتبہ سے زیادہ نہ کھائے، بلکہ کھانوں کے درمیان کچھ اور نہ کھائے، اور دوسرے یہ کہ جب بھی کھائے مثلاً بھوک لگنے کے 1 گھنٹے بعد کھائے اور پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ یہ تھا غذا کی مقدار کے بارے میں۔ جہاں تک کیفیت کا تعلق ہے تو اس کے معروف آداب کے علاوہ گوشت زیادہ نہ کھائے۔ وہ اس طرح کہ دن و رات دونوں میں ناغہ کرے، ہر ہفتے دونوں کو 2 یا 3 مرتبہ ترک کر دے، یعنی رات و دن دونوں میں نہ کھائے، اور اگر ہو سکے تو لذت کی خاطر نہ کھائے۔ ہرگز خشک میوے کھانے کی عادت نہ رکھے، اگر اس کا نفس ان کا زیادہ مطالبہ کرے تو استخارہ کر لے، اگر ممکن ہو تو ہر ماہ کے مخصوص 3 روزے ترک نہ کرے۔ کم سونے کے حوالے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دن و رات میں زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے سوئے، جہاں تک ممکن ہو ذکر و فکر کو ترک نہ کرے۔ یہ آسمان معرفت میں سیر کے 2 پر ہیں۔ ذکر میں اہم سفارش جو روایات میں وارد ہوئے ہیں ان میں زیادہ اہم نیز منتخب تعقیبات، صلوات اور زیادہ بہتر سوتے وقت کا ذکر جو کہ روایات میں نقل ہوا ہے، خاص طور پر باطہارت ہو اور ذکر کرتے ہوئے سونا شروع کر دے۔ رات جاگنے کے بارے میں فرماتے تھے، سردیوں کے موسم میں 3 گھنٹے اور گرمیوں میں 1.5 گھنٹہ، اور فرماتے تھے کہ شب و روز سجدے میں ذکر یونسیہ کی پابندی ترک نہ ہونے پائے۔ یہ ذکر جتنا زیادہ ہو اس کا اثر اسی قدر ہوگا، کم سے کم بھی 400 مرتبہ ہے، جس کا میں نے بہت اثر دیکھا ہے اور خود بھی تجربہ کیا ہے، جبکہ چند دیگر افراد بھی یہ تجربہ رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پڑھا جائے اور اسے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ مبتدی کے لیے تفکر کے بارے میں فرماتے تھے، موت کے بارے میں غور و فکر کرو، یہاں تک کہ اس کی حالت سے سمجھ جاتے تھے کہ ان مراتب کی پابندی سے وہ الجھن میں مبتلا ہو کر کسی حد تک استعداد کا حامل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو عالم خیال کی جانب متوجہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود اس کی جانب توجہ رکھنے کی استعداد حاصل کر لیتا۔ چند دنوں تک روز و شب اسی بارے میں غور و فکر کرے تاکہ سمجھے کہ جو بھی کچھ وہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے خود ہی ہے اور خود سے باہر نہیں ہے۔ اگر اسے ملکہ حاصل ہو جائے تو خود کو عالم مثال میں دیکھتا، یعنی اپنے عالم مثال کی حقیقت کو سمجھنے لگتا اور اس معنی کو ملکہ یعنی اپنی ذات میں پختگی بنا لیتا۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ اسے چاہیے کہ اپنی سوچ بدلے اور تمام صورتوں اور موہومات کو محو کر دے، نیز عدم کے بارے میں غور و فکر کرے، اور اگر انسان اسے ملکہ بنا لے تو سلطان معرفت کی تجلی بن سکتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کی تجلی کو نورانیت اور صورت و حد کے بغیر بہترین انداز میں پا لے
اور اگر جذبے کی حالت میں دیکھے تو بہتر ہے۔ جب اسے اعلی عوالم تک ترقی کا راستہ مل جائے تو جتنی بھی سیر کرے اس کا اثر حاضر پائے گا۔ ان عوالم کی ترتیب کے حوالے سے کہ انسان عوالم طبیعت سے پہلے عالم مثال تک ترقی حاصل کرے، پھر عالم ارواح اور انوار حقیقت تک پہنچے۔ البتہ اس کے علمی براہین کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ ان مراتب کے بارے میں صراحت سے نیمہ شعبان، جو کہ مراسلات کی رسائی کی ساعت ہے، کی دعا کے سجدے میں بیان کیا گیا ہے: میری سیاہی، میرے خیال اور میری سفیدی نے تجھے سجدہ کیا۔ اصل معرفت اس وقت ہے جب تینوں فانی ہو جائیں، کیونکہ حقیقت سجدہ فنا سے عبارت ہے کہ نفس کے تمام مراتب کی فنا کے ساتھ ہی بقا باللہ حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ ایک حد تک دعا گو بھائیوں کے عوالم سے بے بہرہ نہیں ہوں، اور آپ کے وجود شریف اور تمام بھائیوں کے لیے دعا کو اپنا ورد شبانہ قرار دیا ہے۔ عالم مثال میں تفکر کی تکمیل کی حد جس کے بعد صورت محو ہو جاتی ہے یہ ہے کہ وہ خود بخود متوجہ ہو کر مطلب کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یا اس قدر غور و فکر کرے کہ بات علمیت یعنی علم حصولی سے گزر کر حقیقتاً عیاں ہو جائے۔ اس وقت موہومات کو محو کر کے عدم کے بارے میں غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اس طرف سے حقیقت خود تجلی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد ملکی تبریزی۔